الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 2023 کے ماہانہ مدنی مشوروں کے لیے مدنی پھول۔ مسجد کا ادب ضروری ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد میں آواز بلند کرنا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں موجود تھا اور وہیں دو شخص بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے مجھے کنکری ماری۔ جب میں نے کنکری مارنے والے کی طرف دیکھا تو وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ان دونوں کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا تعلق طائف سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو؟ اگر مدینے کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی بلند آواز سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو اس وقت کہاں ہے؟ یعنی تو اللہ پاک کے گھر مسجد میں ہے، اور مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ یہاں آواز پست رکھی جائے۔ مساجد کا ادب کیوں ضروری ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مساجد کا ادب و احترام ہر شخص پر لازم ہے، کیونکہ مساجد کو فقط عبادات، نماز، اعتکاف، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس میں شور کرنا اور ہر وہ کام جو مسجد کے تقدس کو پامال کرے وہ سب شرعاً ممنوع ہے۔ آج کل بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں سے بچتے ہیں، اور بعض تو چھوٹے نابالغ ناسمجھ بچوں کو بھی مساجد میں لے جاتے ہیں، جو کہ مساجد کے اندر شور مچاتے، دوڑتے پھرتے اور بلند آواز سے روتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے مساجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی عبادت میں مصروف لوگوں کے خشوع و خضوع میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں بچوں، پاگلوں وغیرہ کا داخلہ منع ہے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، شریروں، تاجروں، خرید و فروخت، جگروں، شور کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایسا بچہ جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے۔ اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو مکروہ۔ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر نجاست لگی ہو تو صاف کر لیں، اور جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا بے ادبی ہے۔ آداب مسجد کا بیان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ مساجد کا ادب کیوں ضروری ہے۔ آئیے اب مسجد کے آداب کے بارے میں مزید سنتے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے خود بھی مساجد کی بے ادبی سے بچ سکیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کر سکیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آداب مسجد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب مسجد میں قدم رکھو تو پہلے سیدھا، پھر الٹا اور واپسی پر اس کا عکس۔ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، جب تک ٹھہرو گے معتکف رہو گے، جب باہر آئے اعتکاف ختم ہو گیا۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخلے کے وقت مثلاً صحن میں داخل ہوں تب بھی، اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھایا جائے، یہاں تک کہ اگر صف بچھی ہوئی اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش پر رکھیں۔
یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں، یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ وضو کرنے کے بعد ازائے وضو سے ایک چھینٹ پانی کی فرش مسجد پر نہ گرے۔ مسجد میں دوڑنا، زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو منع ہے۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں کہ آہستہ آواز نکلے۔ اسی طرح کھانسی کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کا ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اگرچہ غیر مسجد میں ہو، اور جماعی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر تنہا ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کہا ہے۔ مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے۔ مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ یہ خلاف آداب دربار الہی ہے۔ استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بیعت بھی ہے۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر انسان کو اپنی آنکھ میں خس پڑ جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سینکنا، ناک یا کان سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے داغا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے۔ ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پونچھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسجد کا کوڑا جھاڑ کر ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو۔ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجئے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجئے۔ گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہیں۔ آداب مسجد کے فضائل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسجد کی زینت سنت صحابہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجدیں بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد کی بے ادبی کرنے کی وعیدیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ پاک تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا خطا یعنی گناہ ہے۔ مدنی مذاکروں اور مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں سے ماخوذ مدنی پھول۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو نہ کیجیے، صفائی کا خیال رکھا جائے، زور سے قدم نہ رکھیں اور نہ ہی دوڑیں۔ اتنی آواز میں تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور درود شریف نہ پڑھیں کہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف و خلل ہو۔ مسجد و غیر مسجد میں ڈکار اور چھینک کی آواز پست کرنی چاہیے۔ مسجد میں بھی زبان کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مسجدیں نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، ضمناً ذکر و نیکی کی دعوت وغیرہ کی اجازت ہے۔ مسجد میں وضو کے قطرے ٹپکانا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا داڑھی زلفوں والوں کو خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع، محفل نعت یا کسی بھی قسم کے تقریب میں کھانے پینے کی ترکیب کرنی ہو تو فنائے مسجد یا خارج مسجد میں کیجیے۔
این مسجد میں اس کی ترکیب نہ بنایا کریں۔ ایسا 10 سال کا بچہ جو سمجھدار اور شریف ہو، اکیلا ہو، مسجد میں شرارتیں اور شور کرنے والا نہ ہو، اسے ہفتہ وار اجتماع میں لا سکتے ہیں۔ مسجد کا خادم بھی اہل علم ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ بمطابق شرع کر سکے۔ دوران اعتکاف سحری و افطاری کے دوران مسجد کسی بھی طرح آلودہ نہ ہو، اس لیے ضرورتاً خادمین اجیر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں شفٹ وائز کام تقسیم کریں۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے، جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ استنجا خانوں کو مسجد سے اتنی دور بنایا جائے کہ بدبو مسجد میں نہ آئے۔ مسجد کی صفائی کار ثواب ہے۔ جیب میں پلاسٹک کی تھیلی رکھی جائے اور مسجد میں سے تنکے اور بال وغیرہ اس میں ڈال لیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔